اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحو میر میں کچھ تعریفیں گزر چکی تھیں کچھ چیزوں کی، اور پھر اس کے بعد بتایا تھا لفظ کسے کہتے ہیں، لفظ کی پھر بتایا تھا لفظ کی کتنی قسمیں، محمل، موضوع، پھر کہ محمل اور موضوع کی تعریف کرتے ہوئے بتایا تھا کہ موضوع کی کتنی قسمیں ہیں، موضوع کی 2 قسمیں، مفرد اور مرکب بتایا تھا۔ مفرد کا دوسرا نام کیا بتایا تھا؟ کلمہ۔ پھر بتایا تھا کہ کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اس کے بعد بتایا تھا کہ جو موضوع کی 2 قسمیں تھیں، مفرد اور مرکب۔ پھر بتایا کہ مرکب کی تعریف کرتے ہوئے بتایا کہ مرکب کی 2 قسمیں ہیں، مفید، غیر مفید۔ یہ تمام بحثیں گزر چکی تھی۔ اس کا خلاصہ یہ جو انہوں نے کیا تھا کہ لفظ محمل ہوگا یا موضوع ہوگا۔ پھر بتایا موضوع مفرد ہوگا یا مرکب ہوگا۔ پھر بتایا مفرد یعنی کلمہ اسم فعل ہے، اور بتایا مرکب مفید ہوگا یا مرکب غیر مفید ہوگا۔ پھر بتایا مرکب مفید جملہ خبریہ یا جملہ انشائیہ ہوگا۔ پھر بتایا جملہ خبریہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا۔ ٹھیک، مرکب مفیدہ سے آج کی بحث شروع ہوگی کہ مرکب مفیدہ کی کتنی قسمیں ہیں، جملہ خبریہ ہوگا یا جملہ انشائیہ ہوگا۔ پھر بتائیں گے کہ جملہ خبریہ کی کتنی قسمیں ہیں، جملہ خبریہ کی 2 قسمیں ہیں، جملہ خبریہ اسمیہ، جملہ خبریہ فعلیہ۔ آج اس کی بحث ہوگی۔ کہہ رہے ہیں کہ جملہ خبریہ کسے کہتے ہیں، جملہ خبریہ کسے کہتے ہیں؟ جملہ خبریہ ایسے جملے کو کہتے ہیں کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں۔ جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ، یہ غور سے سنیے۔ جملہ خبریہ ایسے جملے کو کہتے ہیں کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں، جیسے ضرب زید، زید نے مارا، اکل زید، زید نے کھایا، وغیرہ۔ تو اب یہاں پہ ہم زید جو مار رہا ہے اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ جھوٹا بھی کہہ سکتے ہیں کہ کھایا ہو یا مارا ہو یا کھایا ہو، یہ جھوٹا بھی کہہ سکتے ہیں، سچ بھی کہہ سکتے ہیں اور جھوٹ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس نے ہو سکتا ہے نہ مارا ہو، یہ غلط ہے، جھوٹا بھی کہہ سکتے ہیں، نہیں مارا۔ ٹھیک، جملہ خبریہ کی 2 قسمیں ہیں۔ جملہ خبریہ کی تعریف ہو گئی، اب بتا رہے ہیں جملہ خبریہ کی 2 قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ خبریہ، جملہ فعلیہ خبریہ۔ جملہ اسمیہ خبریہ کسے کہتے ہیں؟ جملہ خبریہ اسمیہ ایسے جملے کو کہتے ہیں جس کا پہلا جز اسم ہو۔ جملہ خبریہ اسمیہ یا کہہ دیجئے جملہ اسمیہ خبریہ ایسے جملے کو کہتے ہیں جس کا پہلا جز اسم ہو، جیسے زید ضربا۔ تو یہاں پہ 2 جز ہوئے، زید اور ضربا 2 جز ہوئے، اس میں سے پہلا جز کیا ہے؟ زید ہے، اسم ہے۔ تو کہہ رہے ہیں، اور جو دوسری تعریف کی ہے جملہ اسمیہ خبریہ کی کہ جس کی ابتدا اسم کے ذریعے سے ہو تو اس کو جملہ اسمیہ خبریہ کہتے ہیں، جیسے ضربا زید۔ ٹھیک، یہ زید نے مارا۔ اس کے بعد کہتے ہیں جملہ فعلیہ خبریہ۔ جملہ فعلیہ خبریہ ایسے جملے کو کہتے ہیں جس کا پہلا جز فعل ہو، جیسے ضربا زید، زید نے مارا۔ اب یہاں پہ دو جز ہوئے، ضربا ایک الگ جز اور زید ایک الگ جز۔ اس میں سے پہلا جز کیا ہے؟ ضربا، وہ کیا ہے؟ فعل ہے۔ کہہ رہے پہلا جز کیا ہو؟ فعل ہو، تو اسے جملہ فعلیہ خبریہ کہتے ہیں۔ یہ بات ہو گئی۔ جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو اب بتا رہے ہیں، جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو مسند الیہ اور مبتدا کہتے ہیں۔ جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو زید ضربا میں جو جملہ اسمیہ کا پہلا جز ہے اس کو مسند الیہ اور مبتدا کہتے ہیں، اور دوسرے جز کو مسند اور خبر کہتے ہیں۔ جملہ فعلیہ میں اب بتا رہے ہیں، جملہ فعلیہ میں پہلے جز کو مسند اور فعل کہتے ہیں، اور دوسرے جز کو مسند الیہ اور فاعل کہتے ہیں۔ ضربا زید میں، اس میں ضربا کیا ہے؟ مسند اور فعل ہے، اور زید کیا ہے؟ مسند الیہ اور فاعل ہے۔ ٹھیک، سوال، مسند الیہ، مسند اور مبتدا کسے کہتے ہیں؟ سوال پیدا ہے کہ مسند الیہ، مسند اور مبتدا کسے کہتے ہیں؟ جواب، جس چیز کی نسبت کسی دوسری شے کی طرف کی جائے اس کو مسند کہتے ہیں۔
جس چیز کی نسبت کسی دوسری چیز کی طرف دی جائے اس کو جو نسبت دی جا رہی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسند کہتے ہیں. اور جس کی طرف کی جا رہی ہے، نسبت دی جا رہی ہے جس کی طرف، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسند الیہ کہتے ہیں. جس کی طرف نسبت دی جائے، جو نسبت دی جائے اس کو مسند کہتے ہیں، جس کی طرف نسبت دی جائے اس کو مسند الیہ کہتے ہیں. اور مبتدا وہ اسم ہے جس سے جملہ کی ابتدا ہو، اور مبتدا وہ اسم ہے جس سے جملے کی ابتدا ہو. جیسے زید ضربہ، اس میں مارنے کی نسبت زید کی طرف ہے، لہٰذا زید مسند الیہ ہے. اور مارنا، خود مارنا کیا ہے؟ مسند ہے. نیز جملے کی ابتدا زید سے ہو رہی ہے، لہٰذا اس کو مبتدا بھی کہیں گے. اس میں مسند بھی ہو سکتا ہے. اسم، اب کہہ رہے ہیں اسم کیا ہے؟ مسند بھی ہو سکتا ہے. اسم اب کہہ رہے ہیں کیا کیا مسند ہو سکتا ہے، کیا کیا مبتدا ہو سکتا ہے، کیا کیا مسند الیہ. کہہ رہے ہیں اسم مسند بھی ہو سکتا ہے اور مسند الیہ بھی. فعل صرف مسند ہوتا ہے، فعل مسند الیہ نہیں ہوتا ہے. اس کے ذریعے سے نسبت دی جاتی ہے، اس کی طرف نسبت نہیں دی جاتی ہے. تو صرف فعل کیا ہوگا؟ مسند ہوگا، مسند الیہ نہیں ہوگا. لیکن اسم وہ ایسی چیز ہے کہ جو مسند بھی ہوگا جس کے ذریعے سے نسبت دی جائے، اور مسند الیہ بھی ہوگا یعنی جس کی طرف نسبت دی جائے. تو اسم مسند اور مسند الیہ دونوں ہو سکتا ہے. اور فعل صرف مسند ہوگا، مسند الیہ نہیں ہوگا. پھر بتا رہے ہیں حرف فعل صرف مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں. حرف نہ مسند ہوتا ہے اور نہ ہی مسند الیہ ہوتا ہے. تمرین: جملہ اسمیہ اور فعلیہ کو الگ الگ کریں، نیز ترکیب کریں. اللہ واحد، اس میں جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ؟ اللہ اسم ہے تو کیا ہو گیا؟ جملہ اسمیہ ہے. نصر اللہ عبدہ، نصر اللہ عبدہ جملہ فعلیہ. ذهب الناس للصلاة العید جملہ فعلیہ. الصنم عاجز جملہ ہاں. کیونکہ اسم کی پہچاننے کا طریقہ جو آپ کو بتایا تھا قطر النداء میں یا دوسری چیزوں میں، الف لام ہو تو اس کی علامت یہ ہے، اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ اسم ہے. کسر ابراہیم الاصنام، یہاں پہ کسر ابراہیم الاصنام میں کیا ہے؟ کسرہ. یہ پورا کیا ہے؟ جملہ فعلیہ ہے. اس میں کسرہ فعل ماضی، ابراہیم فاعل اور اصنام کیا ہے؟ مفعول واقع ہوا. الولد ضعیف، یہ کہا ہے جملہ فعلیہ ہے یا جملہ اسمیہ؟ کیا ہے؟ یہ جملہ فعلیہ نہیں، ادھر والا الولد ضعیف، ہاں جملہ اسمیہ. اسی طریقے سے اور جو کلمات اور جملے آ رہے ہیں اس میں آپ کو الگ کرنا ہے اور پہچاننا ہے کہ کون جملہ اسمیہ ہے اور کون جملہ فعلیہ. اب آپ سمجھ گئے نا جملہ فعلیہ کسے؟ جملہ فعلیہ وہ ہے کہ جس کا پہلا جز فعل ہو. جملہ اسمیہ وہ ہے کہ جس کا پہلا جز اسم ہو. تو آپ جو ہے بس اتنا پہچان لیجئے، اس کے بعد دھیرے دھیرے انشاءاللہ آگے پہچان جائیے گا. پھر یہ ہو گیا تھا جملہ خبریہ کی تعریف اور جملہ خبریہ کی قسموں کی تعریف. آج ہے جملہ انشائیہ. جملہ انشائیہ ایسے جملے انشائیہ کسے کہتے ہیں؟ جملہ انشائیہ ایسے جملے کو کہتے ہیں جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکیں. جملہ خبریہ کیا تھا؟ جملہ خبریہ وہ تھا کہ جس کے کہنے والے کو جھوٹا یا سچا کہا جا سکتا ہے. لیکن جملہ انشائیہ وہ ہے کہ ایسے جملے کو کہتے ہیں جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکیں. جیسے اضرب زیدن، زید کو مار. اب کہہ رہے ہیں یہ ہو گیا اضرب زیدن، زید کو مار، یعنی اب اس میں یہ نہیں کہہ سکتے جھوٹ ہے یا سچ ہے، زید کو مار یعنی حکم ہے. اب کہہ رہے ہیں جملہ انشائیہ کی 10 قسمیں ہیں. یہ مین ہے. جملہ انشائیہ کی 10 قسمیں ہیں. امر ہوگا، نہیں ہوگا، استفہام، تمنی، ترجی، عقود جو نکاح پڑھتے ہیں، عقد، ندا، عرض، قسم، تعجب. ٹھیک. امر کسے کہتے ہیں؟ امر کسی کام کا حکم کرنا، کسی کام کا حکم کرنا. اضرب
تو مار، تو یہ سمجھ جائیے کہ یہ جملے انشائیہ ہے، یہ سمجھ جائیے کہ یہ جملے انشائیہ۔ امر اگر آ رہا ہے تو سمجھ جائیے جملے انشائیہ، نہیں اگر آ رہا ہے کسی کام سے روکنا، جیسے لا تضرب، تو نہ مار، تو مت مار، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ جملے انشائیہ ہے۔ کہہ رہے ہیں استفہام اگر آ جائے، سوال کرنا، سوال کرنا استفہام یعنی سوال کرنا، جیسے حل ضرب زید، کیا زید نے مارا، کیا زید نے مارا ہے، تو یہاں پر اب یہ جو ہے جملے انشائیہ ہو گیا، استفہام آیا ہے۔ تمنی، تمنی یعنی آرزو کرنا، جیسے لیت زیدن حاضر، کاش کہ زید حاضر ہوتا، تو اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں یہ تمنی کیا ہے، یہ جملے انشائیہ ہے۔ ترجی، ترجی یعنی امید کرنا، جیسے لعل امرن غائب، امید ہے کہ امر جو ہے غائب ہوگا، امید ہے کہ امر غائب ہوگا۔ اب ترجی بھی ہے اس میں، تو یہ سمجھ جائیے کہ یہ ترجی کیا ہے، جملے انشائیہ ہے۔ عقود، عقود بھی کیا ہے، جملے انشائیہ۔ عقود یعنی معاملات کرنا، معاملات کرنا، جیسے بعت واشتریت، میں نے بیچا اور میں نے خریدا۔ اسی طریقے سے انکحت، انکحت ہے اور کیا ہے، قبلت ہے، انکحت قبلت ہے، زوجت ہاں قبلت التزویج، یہ بھی اسی میں عقود میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے ندا، اگر یہ آ جائے عقود معاملات آ جائیں تو سمجھ جائیے کہ جملے انشائیہ۔ اسی طریقے سے ندا یعنی کسی کو پکارنا، جیسے یا اللہ، اے اللہ، تو اب یہاں پہ کیا ہے، جملے انشائیہ، اس میں صدق اور کذب کا احتمال نہیں پایا جاتا ہے کسی کو، ٹھیک۔ اب کہہ رہے ہیں عرض، عرض یعنی درخواست کرنا، جیسے الا تنزلوا بنا فتصیب خیرا، آپ ہمارے پاس کیوں نہیں آئے جس سے آپ کو کچھ بھلائی حاصل ہو۔ الا تنزلوا بنا فتصیبوا خیرا، تو یہاں پہ کیا عرض ہے کہ آپ اگر ہمارے پاس آتے، آپ کیوں نہیں آئے کہ آپ کو کچھ بھلائی حاصل ہوتی، تو یہ عرض ہے، یعنی بات کو عرض کر رہے ہیں۔ تو اگر یہ بھی کیا ہے، جملے انشائیہ۔ اب کہہ رہے ہیں قسم، قسم کس نے، خبر کو پختہ کرنا، قسم یعنی خبر کو، جو خبر دی جا رہی ہے اس کو پختہ اور مضبوط کرنا، جیسے واللہ لا اضربن زیدا، اللہ کی قسم ہم نے زید کو نہیں، اللہ کی قسم ہاں میں زید کو نہیں ماروں گا، اللہ کی قسم میں زید کو، خدا کی قسم میں زید کو نہیں ماروں گا، تو قسم کیا ہے، یہ جملے انشائیہ ہے۔ اسی طریقے سے تعجب، لاسٹ آخر حیرانی کا اظہار کرنا، تعجب یعنی حیرانی کا اظہار کرنا، جیسے ما احسنہ و احسن بہی، وہ کسی قدر حسین ہے، وہ کس قدر حسین ہے، تعجب کے ساتھ کہا کہ وہ کس قدر حسین ہے، ٹھیک۔ یہ 6 ہو گئی ہیں، یہ پوری 10 قسمیں بیان کر دی گئی ہیں۔ امر، نہیں اور استفہام، تمنی، ترجی، عقود، ندا، عرض، قسم، تعجب، یہ 10 چیزیں بیان کی جا چکی ہیں۔ اب آئیے تمرین، تمرین میں کیا ہے، جملے خبریہ اور انشائیہ کو الگ کریں۔ ابھی وہاں پہ کیا تھا، جملے فعلیہ اور جملے اسمیہ کو الگ کرنا تھا، اب یہاں پہ جملے خبریہ اور جملے انشائیہ کو الگ کرنا ہے۔ آپ صرف جملے انشائیہ کو یاد کر لیجئے کہ اس کی 10 قسمیں ہیں، خود بخود آپ الگ کرتے ہوئے چلے جائیے گا، جیسے قام زید، ذهب قمر، امر ونصر لا تنصر زیدا، اس میں بتائیے کہ کیا جو ہے ان مثالوں میں کیا جملے خبریہ ہے اور کون سا جملے انشائیہ ہے۔ قام زید جملے خبریہ، ذهب قمر امر، نصرہ کیا ہے، انشائیہ، امر نصرہ، اس میں کون سا جو ہے امر پایا جاتا ہے، نہیں پایا جاتا، استفہام، تمنی، ترجی، نصرہ خبریہ، خبریہ۔ اب یہاں پہ آئیے لا تنصر زیدا، یہاں امر یعنی نہیں آیا، انشائیہ ہو گیا۔ اکرم عبد اللہ یا ناصر، عبد اللہ امر ہے، یا ناصر
ندا ہے، ندا ہے، انشائیہ ہے. انشائیہ. حامد درسا، حامد درسا کیا ہے؟ خبریہ. خبریہ ہے. یہ خبریہ اگر اور ڈیپ میں جائیں گے، خبریہ کی 2 قسمیں ہیں، جملے فعلیہ، جملے اسمیہ. تو یہ جملے اسمیہ، خبریہ جملے اسمیہ. ٹھیک. حل نظر کاشف، یہاں پہ کیا ہے؟ جملہ انشائیہ. دیکھیں یاد کر لیں گے یہ 10 تو آپ کو آسان ہو جائے گا، آسانی ہو. لیت لبنا موجود، معلوم استفہام کی. ہاں استفہام ہے. اب یہاں پہ لیت لبنا موجود، یہ جملہ انشائیہ ہے. لیت تمنی. السلام علیکم. تو ہاں لیت، کاش کے دودھ موجود ہوتا. ہاں. اب یہاں لعل معلما غائب، کاش معلم غائب ہوتا ہے. یہ بھی جو ہے انشائیہ ہے. ہاں یہ جملے. انصر زیدن، یہ بھی کیا ہے؟ جملے انشائیہ یا جملے خبریہ؟ نہیں یہ تو امر ہے نا، انشائیہ. پھر کیا ہے؟ ما عالمہ وعالم بہ، یہ بھی کیا ہے؟ یہ انشائیہ. ہاں تعجب کا صیغہ. واللہ لا افعل کذا، اللہ کی قسم ایسا عمل نہیں انجام دوں گا، یعنی ایسے فعل کو انجام نہیں دوں گا. جملے سمجھ میں آ گئے نا؟ بس اتنا ہی کافی ہے کہ اتنا سمجھ جائیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جو اس میں بحث بیان ہو رہی تھی 10 قسمیں ہیں جملہ انشائیہ کی، وہ قسم کی جو ہے ترجمے میں تھوڑی جو ہے خطا ہوئی ہے. قسم یعنی خبر کو پختہ کرنا، جیسے واللہ لا اضربن زیدن، واللہ لا اضربن زیدن، خدا کی قسم میں زید کو ضرور ماروں گا. یہ ترجمے میں تھوڑا جو ہے پیچھے خطا ہو گئی تھی، تو ابھی دھیان آیا. خدا کی قسم میں زید کو ضرور ماروں گا.